تو سر آپ کا مفتی صاحب آپ کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ میں اس جی کے موضوع آپ ہمارا سے یہ بات ہے کروں اس کہ کے بارے میں. دھرم یدھ اور جہاد، یہ ہے ہمارا موضوع. جی اچھا جی. دیکھیے مفتی صاحب، دھرم یدھ کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے آپ کی طرح گیتا تو نہیں پڑھی. ہاں لیکن میں نے اسلام اور قرآن کو بڑے اچھی طریقے سے پڑھا ہے، تو میں جہاد پہ ضرور بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے جی، کہیے. جی آپ نے ابھی ایک آیت کوٹ کی تھی سورہ بقرہ کی، اور آپ نے وہ آیت دکھائی، اس میں یہ کہا گیا ہے، آپ ایک بار پھر سے اسکرین پہ دکھائیں اس کو تاکہ ہم اچھے سے اس پہ بات کر سکیں. 2 منٹ کے لیے مفتی جی صاحب ہے، میں تھوڑا آدھے گھنٹے کے لیے نا جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد پھر جوائن ہوں گا. جی آپ ٹھیک کر ہے. لیں بات، میں تب تک یہ پڑھ لیتا ہوں. جی کہیے. نمبر کتنی ہے؟ 190 سورہ 190. بقرہ. جی ایک سیکنڈ. جی کہیے. جی fight in the cause of Allah only against those who wage war against you, to do not exceed the limits. Allah does not transgress. اوکے جی، یہ تو بڑی پیاری بات ہے مفتی صاحب کہ صرف انہیں کے ساتھ جنگ کرو جو کہ آپ کے ساتھ جنگ کرے. لیکن مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلام کو صرف ایک آیت کے ساتھ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ کہ کیا صرف ایک آیت کافی ہے اسلام کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا پھر نوعیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے؟ دیکھیں قرآن کی آیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور موضوع سے متعلق، یعنی جو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کسی پر انہی لوگوں کے ساتھ لڑنے کا کہتا ہے کہ جو آپ کے خلاف لڑتے ہیں اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں. اس پر اور بھی آیتیں ہیں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، اسی طرح بقرہ کی آیت ہے. تو سب کو ملا کر ہی ہم دیکھیں گے موضوع کو. اچھا مفتی صاحب ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام انہی سے لڑنے کے لیے حکم دیتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں سر کوٹ کرنا چاہوں گا بنو قریظہ کو. کیا بنو قریظہ نے اسلام کے خلاف جنگ کی تھی یا جنگ میں کسی کا ساتھ دیا تھا؟ تو تک اس کے بعد محمد صاحب نے اپنے کمپینین اپنے صحابہ کے ساتھ ان پر حملہ کیا. اور کیا کعب بن اشرف جو کہ بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا، کیا اس نے کوئی جنگ یا کوئی حملہ کیا تھا صحابہ کرام یا پھر اسلام کے خلاف کوئی جنگ کی تھی جو اس کو جھوٹی طریقے سے بہلا کر کے اور دھوکہ دے کر کے اس کا قتل کیا گیا؟ جی دیکھیں سورہ احزاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. بنو قریظہ نے بالکل دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر قریش مکہ کے ساتھ ان کے ساتھ پروگرام بنا کے اور خندق کے اندر وہ معاہدہ شکنی کی تھی بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے. تو اسی لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کچھ افراد کو اس کی سزا دی گئی، اور وہ قرآن کے نزدیک 9 افراد بنتے ہیں. 9 افراد ان میں سے جو ان کے سرکردہ لوگ تھے، لیڈرز، ان کو سزا دی گئی ہے. جی بہترین بہترین. مفتی صاحب ایک تفسیر ہے، میں نے اس میں پڑھا ہے کہ ایکچولی جو ابو جہل جو تھا، جو کہ مکہ سے اپنا ایک قافلہ لے کے آیا تھا حملہ کرنے کے لیے مدینہ کے اوپر صحابہ کرام کے اوپر، تو اس نے اب مدد آ کر کے مانگی تھی سب سے پہلے بنو قریظہ سے. تو اس سے پہلے جو ہے نا محمد صاحب جو ہے آلریڈی حملہ کر چکے تھے بنو نذیر کے اوپر، بنو کنیکا کے اوپر، اور ان کا حشر دیکھ چکے تھے بنو قریظہ کے لوگ. تو انہوں نے ایکچولی یہ کہا ابو جہل کو کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے محمد صاحب کے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے اس نے لکھا تھا اپنی کتاب میں ابو جہل نے، اور تفسیر ابن اشاق کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ میں واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں اپنی فوج کو لے کر کے واپس مکہ جا رہا ہوں کیونکہ بنو قریظہ کے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو اگر انہوں نے جنگ میں ساتھ دیا تھا مکہ کے کافروں کا، تو پھر ابو جہل اپنی فوج کو لے کر کے واپس کیوں لوٹ گیا، اور کیوں اس نے ایسا لکھا کہ میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ بنو قریظہ قبیلے نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ سمیر صاحب، آپ کو تو میں اولاً یہ بتاتا چلوں کہ ابو جہل بنو قریظہ کے واقعے میں نہیں تھا. ابو جہل جو ہے وہ 2 ہجری میں مارا گیا تھا. ابو جہل نام کا کوئی شخص بھی بنو قریظہ کے ٹائم پہ قریش کا زندہ نہیں تھا.
اس لیے آپ کی یہ پوری بات من گڑت ہے۔ غالباً ابو لہب، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، میں جی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ ابو لہب کی شاید یہ بات ہے، ابو جہل کی ابو نہیں، ابو لہب بھی لہب نہیں تھا اس ٹائم پہ، تھا۔ ابو مفتی لہب تو صاحب مدینہ آیا ہی تھا نہیں ہے زندگی میں کبھی۔ جی، بنو قریظہ پہ آیا تھا ابو لہب اپنا لشکر لے کر کے نہیں اور نہیں، مدد طلب ابو کی لہب تھی، تو سب کو آگے نکال کے خود بھاگ گیا، ابو لہب تو کبھی آیا ہی نہیں ہے جنگ میں، شریک ہی نہیں ہوا ابو اور لہب۔ یہ مفتی صاحب میں نہیں کہہ رہا ابو ہوں، لہب یہ کسی جنگ کے اندر ابن بھی شریک اشاق نہیں میں ہوا لکھا ہے، ہے۔ پلیز کریکٹ یور انفارمیشن پلیز، ابو لہب نہیں آیا کبھی بھی۔ چلیے میں اس پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ میں تب بات کروں گا جب میں ریفرنس لے کے آؤں گا، ابھی میرے پاس ریفرنس نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔